ابلیس یعنی شیطان کی موت قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رات تمام لوگ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر سو جائیں گے تو وہ رات بہت طویل کر دی جائے گی، یعنی 3 راتوں کے برابر ایک رات ہوگی۔ لوگ سو کر اٹھ جائیں گے اور حیران ہوں گے کہ آخر صبح کیوں نہیں ہوئی۔ پھر اچانک مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور کچھ دیر طلوع رہنے کے بعد وہ دوبارہ غروب ہو جائے گا اور پھر مشرق سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان چیخ چیخ کر رونے لگے گا اور چیخ و پکار کرنے لگے گا۔ اسے دیکھ کر اس کے چیلے حیران ہو کر پوچھیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ بولے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے یوں طلوع ہونا میری موت کا اعلان ہے، دنیا کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ پاک موت کے فرشتے کو حکم دیں گے کہ میرے غصے اور غضب کا لباس اوڑھ کر اپنے ساتھ فرشتوں کے ایک لشکر کو لے جاؤ اور دنیا کے تمام انسانوں، جنوں اور شیطان کی روح کو قبض کر لو۔ پھر آسمان سے ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئے گی جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ فرشتوں کے آسمانوں سے اس طرح نازل ہونے کا منظر اگر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ خوف کے مارے پگھل جائیں گے۔ جب موت کا فرشتہ ابلیس کے پاس پہنچے گا تو ابلیس خوفناک چیخیں مارے گا اور دھاڑیں مار مار کر روئے گا اور پوچھے گا کہ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ فرشتہ جواب دے گا کہ جہنم کی سب سے زیادہ دردناک آگ میں، اس جگہ جہاں تیری وجہ سے لاکھوں مسلمان چلے گئے۔ اور موت کا فرشتہ نہایت غصے سے کہے گا کہ تیری وجہ سے بے شمار لوگ جہنم چلے گئے، آج تجھے ان سب کے برابر موت کی تکلیف دوں گا۔ ابلیس یہ سن کر مشرق کی جانب بھاگے گا اور وہاں موت کے فرشتے کو پائے گا، پھر مغرب کی جانب بھاگے گا اور وہاں بھی موت کو ہی پائے گا، پھر سمندر میں غوطہ لگا کر اس میں چھپنے کی کوشش کرے گا مگر سمندر اسے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ پھر وہ حضرت آدم کی قبر پر جا کر روئے گا اور کہے گا کہ اے آدم، میں تیری وجہ سے ملعون بنا، کاش وہ دن نہ آیا ہوتا۔ پھر جہاں اس کی موت لکھی ہوگی وہاں آئے گا اور موت کا فرشتہ آگ کے ذریعے انتہائی دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کر لے گا۔ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے پر جب ابلیس کو شیطان اور مردود بنا دیا گیا تو وہ انسانیت کا کھلا دشمن بن کر سامنے آیا۔ اس نے اللہ پاک سے قیامت تک کی زندگی کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو گناہ گار بنا سکے۔ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی تھی کہ وہ انسان سے افضل ہے، وہ اس وجہ کو سچ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش قیامت تک جاری رکھے گا۔ اس کوشش میں اس نے کمزور ایمان والے انسانوں کو گمراہ کر کے شرک جیسا عظیم جرم کروایا۔ زنا، شراب نوشی، جھوٹ، ڈکیتی، چوری اور نہ جانے اس جیسے کتنے ہی گناہوں کو پروان چڑھایا۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ فعل یہ ہے کہ جب میاں بیوی جھگڑا کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ فعل جو شیطان اپنے چیلوں کی بجائے خود کرواتا ہے وہ یہ ہے کہ جب 2 نامحرم اکیلے موجود ہوں اور ناجائز تعلقات قائم کریں۔ وہ شیطان ہی تھا جس نے لوگوں کو گمراہ کر کے کئی نبیوں کو ان کے ہاتھوں قتل کروایا۔ وہ شیطان ہی تھا جس نے کالے جادو جیسے کبھی عمل کو انسانوں تک پہنچایا اور کئی انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے، اور آج بھی کئی وہ عمل کر کے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ آج شیطان کی نسل الومناتی کی عبادت کرنے والے انسان مسلمانوں کے شدید مخالف بن چکے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ شیطان کے جھانسے میں آ کر لوگ نعوذ باللہ نبی اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن پھر موت نے ان کو آ لیا اور وہ سب فنا ہو گئے۔ کوئی خدائی کا دعویٰ کر کے زمین پر جنت بنانے لگا اور خود اس میں جانے سے پہلے ہی مر گیا، اور کوئی خدائی کا دعویٰ کر کے اللہ کے نبی سے جنگ کر بیٹھا اور سمندر میں غرق ہو گیا۔ نیز شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر دور میں انسانوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف بھڑکایا اور ان کا ایمان ختم کیا۔ جب حضرت آدم کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو شیطان بہت خوش ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تم وفات کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا۔ آخر میں جب اسے موت آئے گی تو دنیا کے تمام انسانوں کے برابر اسے موت کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو جہنم سے نکالے گا اور حضرت آدم کے سامنے لائے گا اور کہے گا کہ اب سجدہ کر دو، لیکن اپنی خصلت سے مجبور وہ پھر انکار ہی کرے گا تو اللہ پاک اسے دوبارہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو شیطان کے خلاف مسلح کر کے بھیجا ہے، اور اس کے خلاف سب سے بڑا اور اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہتھیار روزہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میرا نام ہے جنید اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ۔